27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے حوالے سے سینٹ کا اجلاس جاری۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے منظور کی گئی ترمیم سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ صدر مملکت اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان کے مشکور ہیں۔ تمام اتحادی جماعتوں نے قومی سوچ کا بھرپور ساتھ دیا۔ وفاق کی مضبوطی، ملکی مفاد، گورننس بہتر کرنے کے لیے سب نے کوشش کی۔ سفارتی کامیابیاں اتحادی جماعتوں میں ہم آہنگی اور باہمی اتحاد کی عکاس ہیں۔ مشترکہ کوششوں کی بدولت پاکستان کو شاندار مقام حاصل ہوا۔ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کی بدولت ملک کی سمت درست ہوئی۔ سینٹ اجلاس سے قبل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس کی بینکویٹ ہال میں سینیٹرز کے اعزاز میں پرتکلف ناشتے کا اہتمام۔ نان چنے، حلوہ پوری، انڈا فرائی، آملیٹ، آلو کی بھجیا، لسی اور کولڈ ڈرنک سے تواضع کی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 4:30 بجے ہوگا۔ 15 نکاتی ایجنڈا جاری۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ ایجنڈے کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس میں 2 نئے حکومتی بل متعارف کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس بھی پیش کی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی شدید علالت کے باعث اسپتال منتقل۔ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق سینیٹر عرفان صدیقی سانس کی تکلیف کے باعث چند روز سے مقامی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ انہیں انتہائی نگہداشت یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مسلح افواج سے متعلق مجوزہ ترمیم کی منظوری۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم پر اتفاق۔ فاروق ایچ نائک کی زیر صدارت اجلاس 27ویں ترمیم کے بنیادی مسودے کی منظوری۔ صدر کو تاحیات استثناء دینے پر اصولی اتفاق۔ کمیٹی نے آئینی عدالتوں کے قیام کی شق کی منظوری دے دی۔ زیر التوا مقدمات کے فیصلے کی مدت 6 ماہ سے بڑھا کر 1 سال کرنے کی تجویز منظور۔ ANP کی خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم کمیٹی میں پیش۔ MQM کا بلدیاتی نمائندوں کے فنڈ سے متعلق ترمیم کا مطالبہ۔ BAP کی بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے کی تجویز۔ بلوچستان اسمبلی کی نشستوں کی تعداد میں اضافے کا معاملہ PM ہاؤس میں زیر غور آئے گا۔ MQM کا بلدیاتی انتخابات کو آئینی کور دینے کا مطالبہ تسلیم۔ ترامیم کی مخالفت ووٹ سے کریں، سیاست سے نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اپوزیشن کو مشورہ۔ کہا جمعیت علماء اسلام کو آ کر بیٹھنا چاہیے۔ وزیر اعظم کو استثناء سے متعلق علم ہوا تو فوری شک نکالنے کی ہدایت دی۔ MQM کے 140A کے حوالے سے اور بلوچستان کی نشستوں میں اضافے پر بات چیت ہونی ہے۔ مزید کہا صدارت سے ہٹنے کے بعد تاحیات اعزازی عہدہ رہے گا۔ یہاں صدر مدت پوری کرتا ہے تو سمن شروع ہو جاتے ہیں۔ میثاق جمہوریت میں بھی آئینی عدالت کا ذکر تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا میثاق جمہوریت پر نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے دستخط کیے تھے۔ 18ویں ترمیم میں صوبے کا نام خیبر پختونخوا مشاورت سے رکھا گیا۔ 18ویں ترمیم اتفاق رائے سے منظور ہوئی تھی۔ سینیٹر علی ظفر 27ویں ترمیم کے خلاف میدان میں آ گئے۔ سینٹ اجلاس میں بولے ترمیم سے سپریم کورٹ کا جنازہ نکالا جائے گا۔ PTI ترمیم کی کھل کر اور ہر فورم پر مخالفت کرے گی۔ یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ آئینی ترمیم ایسی ہے جیسے کسی عمارت کو تباہ کر رہے ہیں۔ آئین کا بنیادی اصول سویلین بالادستی ہے۔ آئینی عدالت صرف ویئر ہاؤس ہوگی۔ ایگزیکٹو ہمیشہ سے عدالت کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ زہر ججز ٹرانسفر ہے۔ پہ بیٹھ کے ملک ظلم کے لوٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ۔ فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی مضبوطی، عوام کی مضبوطی، 47 کے عزیزوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا۔ آئے ہم سب اٹھیں اور اس آئین کو بچائیں، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ پارلیمنٹ کو ہم بالکل چلنے نہ دیں۔ یہ ہم نہیں کریں گے، نہ ہمیں اللہ بخشے گا، نہ ہمارا ضمیر معاف کرے گا۔ ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 27ویں ترمیم کے خلاف بڑی تحریک چلانے کا اعلان۔
اپوزیشن رہنماؤں نے 27ویں ترمیم کو پاکستان کی بنیادوں پر حملہ قرار دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین محمود خان اچکزئی نے کہا چھٹی کے دن آئین پر حملہ کیا، یہ بھی 9/11 ہے، فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا 27ویں ترمیم میں ساری پاور ایک بندے کو دی جا رہی ہے، ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ صحیح صاحب جس اسمبلی میں بھی رہے ہیں وہ کہتے ہیں اسمبلی جعلی ہے، لیکن ہر اس اسمبلی کا حصہ رہے ہیں جس کو وہ جعلی کہتے رہے ہیں۔ اگر ایسی جعلی ہیں تو ان کا حصہ بننے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اور بار بار احتجاج، بار بار کہنا جی میں بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا اگر حصہ ہے تو پارلیمنٹ میں رول پلے کریں، پارلیمنٹ سے دوڑے نہیں۔ دوڑتے اس لیے ہیں کہ آپ کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے۔ جتنا پارلیمنٹ سے دور جائیں گے اتنا ہی آپ سیاسی طور پہ مائنس ہوتے جائیں گے۔ پی ٹی آئی جتنا پارلیمنٹ سے دور ہوگی اتنا سیاست سے مائنس ہوگی، طلال چودھری کا مشورہ۔ کہا پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو پارلیمنٹ سے دوڑے نہیں۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے بہت سے امور پر اتفاق کر لیا، ساری چیزیں رپورٹ کی صورت میں سینٹ میں پیش ہوں گی۔ سینیٹر پرویز رشید بولے علی ظفر نے تصویر کا وہ رخ دکھایا جو انہیں پسند ہے، وہ رخ نہیں دکھایا جس میں عدلیہ کو پارٹی کا اعلی کار بنانے کی کوشش ہوئی۔ پیپلز پارٹی سینیٹر مسرور حسن کا تحریک انصاف پر طنز، کہا یہاں آپ تجاویز دیتے ہیں، مذاکرات کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کا استنبول مذاکرات میں تعاون سے راہ فرار، پاکستان اور افغان طالبان رجیم میں بات چیت کا تیسرا دور بے نتیجہ ختم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق طالبان رجیم نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات سے انکار کیا۔ افغان وفد نے مذاکرات کو غیر ضروری الزامات سے خراب کیا۔ دوحہ مذاکرات میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد سے گریز کیا۔ طالبان حکومت نے اب تک محض وعدے کیے، عملی اقدامات نہیں اٹھائے۔ طالبان حکومت نے دہشت گردی کے اصل مسئلے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ طالبان حکومت میں کچھ عناصر بیرونی مالی مدد سے پاکستان مخالف بیانیاں چلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پر پیک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ متن کے مطابق اڈیالہ جیل کے باہر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی میڈیا گفتگو کی گئی۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا گیا۔ مقدمہ سائبر رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں درج۔ بلوچستان میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 30 نومبر تک دفعہ 144 نافذ، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عوامی مقامات پر چہرے کو ڈھانپنے اور ماسک پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل کی سواری اور گاڑیوں کے کالے شیشوں پر بھی پابندی ہوگی۔ صوبے بھر میں 5 سے زائد افراد کے اجتماع اور دھرنوں پر پہلے ہی پابندی عائد ہے۔ لیویز اور پولیس کو سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ، جنرل فہد بن حامد الرویلی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، سعودی دفاعی تعاون بڑھانے کے امکانات پر گفتگو، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو شاہ عبدالعزیز میڈل آف آنر سے نوازا گیا۔ سعودی عسکری قیادت نے پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی COP 30 کانفرنس میں شرکت کے لیے بیلجیم روانہ۔ مریم نواز نے بیلجیم جاتے ہوئے جنگلات کی ویڈیو شیئر کر دی۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا قدرت صبر، برداشت اور توازن کا سبق دیتی ہے، پنجاب کے سرسبز مستقبل کا سفر جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا COP 30 کانفرنس میں ماحولیاتی بہتری سے متعلق ویژن اور اقدامات پر خطاب کریں گی۔ عالمی رہنماؤں، عالمی ماحولیاتی اداروں کی قیادت اور ماہرین سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کے ڈیرے، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 313 ریکارڈ، کراچی فہرست میں 175 AQI کے ساتھ چھٹے نمبر پر موجود۔ بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ، مری گلیات اور شمالی بلوچستان میں موسم سرد، جبکہ سندھ اور خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں بھی خنکی برقرار رہے گی۔
लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में सिलेंडर धमाके से घर की इमारत मुनहदम। धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाके से घर की पहली मंजिल ज़मीं बोस हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 इमरजेंसी गाड़ियां और 50 एहलकारों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दबे 7 अफराद को जिंदा निकाल लिया। अमेरिका का टैरिफ से मिलने वाली आमदन में से $2000 बतौर डिविडेंड शहरियों को अदा करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में कहा, अमेरिका खरबों डॉलर हासिल कर रहा है, जल्द अपने $37 खरब के कर्ज की अदायगी शुरू करेगा। ये रकम तमाम अमरीकियों को दी जाएगी। ज़्यादा आमदनी वाले अफराद इससे मुस्तस्ना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री में एडिटिंग का तनाज़ा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी से और CEO टिबियो रॉट्स ने इस्तीफ़ा दे दिया। इन पर इल्ज़ामात हैं कि BBC ने अपनी रिपोर्टिंग में सियासी गैर जानिबदारी बरकरार रखने में नाकामी दिखाई। एडिट शुदा प्रोग्राम गुज़श्ता साल अमरीकी इंतखाबात से 1 हफ्ता कबल नशर किया गया था। शामी सदर अहमद अल-शरा का अमेरिका का दौरा। आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। शामी सदर ने सेंटकॉम के कमांडर के साथ बास्केटबॉल भी खेली। अहमद अल-शरा अमेरिका का दौरा करने वाले पहले शामी सदर हैं। ब्राज़ील में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद जख्मी। घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे ज़मीं बोस। लाखों अफराद बिजली से महरूम। इमदादी कार्रवाइयाँ और रेस्क्यू का अमल जारी।